کہتے ہیں نا، کسی میں نقص نکالنے کے بجائے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کی فکر نہ کریں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسروں کی فکر بالکل چھوڑ دیں۔ معاشرے کے حالات اور موجودہ دور کے چیلنج کا حل نکالنا، ان کی اصلاح کرنا، امت کا خیر خواہ بننا، یہ بھی دین کا اہم فریضہ ہے۔ سماعت کیجیے پروگرام اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 107 قطر، شو ہے اصلاح احوال۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی RJ مہوش خان، اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ شو میں ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ علیہ۔ جی سر، کیسے حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ، کرم اس کی ذات کا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا سر، آج ہم نماز کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم نے شروع سے سنی یہ بات کہ نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے، تو آج ہم یہ جانیں گے کہ کیسے برائی اور بے حیائی سے بچنے کے لیے ڈھال ثابت ہوتی ہے۔ تو پہلا سوال میرا یہ ہوگا کہ نماز، جسے عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی آپ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑی خوش بختی اور سعادت ہے میرے لیے، آپ کے لیے، بلکہ ساری نیشنل ریڈیو قطر کی انتظامیہ، ان سب کے لیے، کہ ہم ماہ سیام کے اس مبارک لمحات میں جو خیر کی باتیں مخلوق تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، خود بھی اس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، بہرہ یاب ہو رہے ہیں۔ تو اب ان خیر کی باتوں میں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور تمام مفسرین محدثین اس بات پہ متفق ہیں کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت ہے اور اہم ترین جو اللہ کا حکم ہے، وہ نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہا جاتا ہے ارکان ثلاثہ جو سب کے لیے ہیں، کلمہ طیبہ، نماز اور روزہ، اور باقی جو دو رکن ہیں، زکوٰۃ وہ صاحب نصاب کے لیے ہے، اس پہ فرض ہے، اور حج وہ صاحب استطاعت کے اوپر ہے۔ لیکن یہ جو تین ہیں، ان تینوں میں بھی کلمہ طیبہ شریف کے بعد جو بنیادی اور لازمی ہے وہ نماز ہے، جس کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود کلام مقدس میں یہ حکم دیا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور وارکعوا مع الراکعین، کہ تم نماز قائم کرو۔ جہاں قائم کرنے کا حکم ہے، بعض کہتے ہیں کہ قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ تو مفسرین نے پوری شرح و بست کے ساتھ بیان کیا کہ قائم کرنے کا مقصد یہ ہے تمام قواعد و شرائط کو بجا لاؤ۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شاید وہ نماز وہ پڑھ ہی رہا تھا، قائم نہیں ہو رہی تھی، تو جلدی جلدی اس نے نماز پڑھی اور سلام پھیر کے جانے لگا۔ فرمایا کہ بھئی نماز تو ادا کرو، تو اس نے پھر پڑھی۔ پھر اسی طرح تیزی سے، جس طرح اگر دگڑ بعض کا لوگ کر جاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا نماز نہیں پڑھ، پھر اس نے تیسری دفعہ پڑھی، تو پھر اس نے وہی تیزی سے، تو سرکار نے بھائی ادھر آؤ، نماز یہ نہیں ہے، نماز سکون سے پڑھو، اہتمام سے تکبیر تحریمہ کہو، سکون کے ساتھ قیام کرو، قرات کرو، اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پھر رکوع کرو، سجدہ کرو، قوما قاعدہ، جلسہ، تشہد، اطمینان سے حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، یوں نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ تو، رول ماڈل تو میں ہوں، ایسی نماز ادا کرنی ہے۔ تو پھر اس نے جب اسی اہتمام کے ساتھ جس طرح سرکار نے فرمایا تھا وہ نماز کی ادائیگی کی، تو فرمایا ہاں اب نماز کا حق بھی ادا ہوا، اب اللہ سے مانگو، جو مانگو گے انشاءاللہ اللہ بھی اپنے کرم سے عطا فرمائے گا۔ تو حکیم کا جو مطلب ہے کہ قواعد و شرائط، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی بعد جماعت۔ تو کلام پاک میں کم و بیش جو ہے وہ 700 کے لگ بھگ یا 750 کے قریب آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نماز کا حکم دیا ہے۔ ان الصلاۃ
کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک ہم نے مقررہ اوقات میں تمام اہل ایمان پہ نماز کو فرض کیا۔ تو یہ لفظ صلاۃ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغت میں کوئی 52 کے قریب معنی ہے۔ یہ لفظ صلاۃ کے اس کا معنی فارسی میں ہم نماز بھی کر لیتے ہیں، نماز کا فارسی میں معنی ہوتا ہے عاجزی اور انکساری، تو صلاۃ کے معنی درود بھی ہے، صلاۃ کے معنی عاجزی اور انکساری بھی ہے، صلاۃ کے معنی دعا بھی ہے، صلاۃ کے معنی قریب ہونا بھی ہے، صلاۃ کے معنی اپنا رخ سیدھا کرنا بھی ہے، صلاۃ کے معنی آگ کی تھوڑی سی گرمائش دے کر ٹیڑھی لکڑی کو سیدھا کرنا وہ بھی ہے۔ تو گویا کہ یہ صلاۃ کا لفظ جو ہے یہ ایک جامع ترین لفظ ہے۔ اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو جتنے اس کے معنی ہیں کم و بیش وہ ساری کی ساری جو اس کی اوصاف ہیں، صفتیں ہیں، وہ اس نماز کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ بلکہ بعض نے تو یہ بھی کہا کہ یہ جامع العبادات بھی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر روزے کی روح بھی ہے۔ روزے میں بندہ کھانے پینے سے گناہوں سے رکا رہتا ہے، تو نماز کے دوران بھی کھا پی تو نہیں سکتا اور گناہ کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ پھر نماز کے اندر زکوٰۃ بھی ہے، زکوٰۃ ہے جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے غریبوں مسکینوں کا حصہ ادا کرو۔ تو وہ مال خرچ کرنا ہے تو بہت بڑی قیمتی چیز، انسان کی مال سے بھی بعض کا قیمتی وقت ہو جاتا ہے۔ آج کا انسان کسی کو کہتا ہے پیسے لے لو لیکن وقت کوئی نہیں ہے، تو وقت جو ہے بذات خود یہ ایک بہت بڑی دولت ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قرآن میں اللہ نے وقت کی قسم بھی کھائی، قسم ہے وقت کی، زمانے کی، لیل و نہار کی، ان سینکڑوں منٹوں گھنٹوں اور مہینوں سالوں صدیوں کی۔ تو وقت جب نماز پڑھے گا تو جتنا وقت نماز میں ہے تو وہ کیا ہے، وہ گویا کہ وقت کی زکوٰۃ دے رہا ہے۔ تو اس میں زکوٰۃ کی روح بھی آ گئی۔ اب حج کا معنی ہے، حج کا لفظی معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، کس کا؟ اللہ کے گھر کا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُّوا۔ تو اس میں اللہ کے گھر کیا قصد کرتے ہیں؟ یہاں نماز میں بھی یہی کہتے ہیں منہ طرف کعبہ شریف، اللہ اکبر، اور اللہ کے قرب کا قصد کرتے ہیں۔ بلکہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں بندے جب تو نماز پڑھتا ہے تو سر سجدے میں رکھتا ہے، اگر تو گہرائی میں جا کے دیکھے تو تو سر فرش کے اوپر رکھ رہا ہے، صفوں پہ مسلے پہ رکھ رہا ہے، لیکن میں اس کو اٹھا کر اپنی رحمت کی گود میں کر لیتا ہوں، آغوش میں کر لیتا ہوں، تو میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو لفظ صلاۃ جو ہے اس کے اندر پھر اس کا میں اگر کہتے ہیں درود ہے تو اس میں درود شریف بھی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو عاجزی بھی ہے، ہاتھ باندھ کے بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، عاجزی بھی ہے، رکوع میں چلا جاتا ہے، انکساری بھی ہے کہ اللہ کے آگے اپنے ناک، اپنی پیشانی، اپنے ہاتھ، گھٹنے، پاؤں سارا کچھ ٹکا دیتا ہے۔ تو وہ 52 کے قریب جو معنی اس کے ہیں۔ پھر اس سے رخ بھی سیدھا ہو جاتا ہے، جس طرح وہ ٹیڑھی لکڑی کو آگ کی تپش دے کر جو ہے، تو یہ بھی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے انسان کو روکتی ہے۔ تو اصطلاح میں مقررہ اوقات میں مقررہ آداب و شرائط کے ساتھ جو ہے وہ وظیفہ بندگی بجا لانا، اس کو صلاۃ کہتے ہیں، اس کو نماز کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 5 وقت کی حاضری کہتے ہیں۔ تو یہ اس کا لفظی یعنی لغوی اور اصطلاحی مفہوم جو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مخصوص اوقات میں مخصوص طریقے سے فجر ہے، ظہر ہے، مغرب ہے، عصر ہے، عشاء ہے، تو ان کے قواعد و ضوابط کی رعایت رکھتے ہوئے کچھ آداب پہلے ہیں، کچھ نماز کے دوران ہیں، تو وہ وظیفہ بندگی بجا لانا اس کو صلاۃ کہتے ہیں، جس کا عام طور پہ اردو اور فارسی میں ترجمہ نماز کیا جاتا ہے۔ بہت خوب۔ اچھا سر، اس کی اگر ہم بات کریں کہ سنت کی روشنی میں اس کی اہمیت و فضیلت،
وہ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو وہ 700 سے زیادہ بار اس کا حکم دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 7000 سے زیادہ حدیث اس حوالے سے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سنو، اولو ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس چیز کا حساب لیں گے وہ انسان کی نماز ہوگی۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، بے شک نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ بنی اسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج البیت۔ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ کلمہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا، حج کرنا، الصلاۃ عماد الدین، سرکار نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، من قامہا فقد قام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین۔ سن لو کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے گویا کہ اپنے دین کو قائم کر لیا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے گویا کہ اپنا دین ہی ڈھا دیا ہے اور اپنے آپ کو بے آسرا کر لیا۔ صحیح۔ اچھا جی، تو یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے لسنرز، اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں، مزید ہم گفتگو کا سلسلہ اپنا جاری رکھیں گے۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں، سنتے رہیں FM 107 قطر۔ اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ آپ سن رہے ہیں FM 107 اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں آج نماز کے حوالے سے، اور اب جو دوسرا میرا سوال ہے سر آپ سے، وہ یہ ہے کہ نماز کے جو اہم فقہی مسائل ہیں ان پہ بھی روشنی ڈال دیجیے، اور نمازوں کی اقسام سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے۔ دیکھیں، نماز کیونکہ یہ بندہ مومن کی معراج ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات جب اللہ نے ان کو وہ رتبہ عطا کیا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، یہ بھی کہا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی، سورہ نجم اور دیگر جو اللہ تعالیٰ نے حضور کے معراج کا جو ذکر کیا 15ویں پارے کے شروع میں بھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام من المسجد الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تو جتنے رتبے عطا کیے، تو عرض کی مولا میری امت کو، ان کو معراج کا کیسے تحفہ ملے، یہ اجر و ثواب ملے، تو پھر سرکار کو اللہ تعالیٰ نے یہ 5 وقت کی نماز امت محمدیہ پہ فرض کی، اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ مومن کے لیے معراج ہے، وہ زمین پہ وہ عبادت کرے گا اور وہ اپنا سر فرش پہ رکھے گا کہ میں اپنی رحمت کی آغوش میں کر لوں گا۔ تو اس اعتبار سے جو نماز اتنی اعلیٰ ترین عبادت ہے، تو اس کے مسائل کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ اور یہ اہل علم اور اہل قلب جو ہے ان میں یہ بات مشہور ہے کہ قرآن پاک کا حافظ بننا بہت آسان ہے مقابلتاً نماز کا حافظ بننے سے۔ یعنی نماز کا مجدد صاحب نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر 90 سال میں بھی تمہیں نماز پڑھنے کا طریقہ آ گیا، قضا ہو گیا، تو مبارک ہو تمہیں۔ اچھا، تو اس کے بہت سے ظاہری فقہی پہلو بھی ہیں، بہت سارے باطنی پہلو بھی ہیں۔ تو کیونکہ اعلیٰ ترین یہی عبادت ہے، تو فقہی مسائل میں جو ہمارے لیے جاننا ضروری ہیں بہت ہی زیادہ۔ ایک تو نمازوں کے اوقات ہے، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ پھر جو ہے کچھ نفلی باتیں بھی ہیں، جس طرح جو ہم صبح جو سورج نکلنے کے 10-15 منٹ بعد جو پڑھتے ہیں اس کو نماز اشراق کہتے ہیں، پھر گھنٹے بعد پڑھتے ہیں نماز چاشت کہتے ہیں، پھر جو ہے جو مغرب کے بعد پڑھتے ہیں نوافل ان کو اوابین کہتے ہیں، پھر جو عشاء کے بعد رات کو پڑھتے ہیں اسے نماز تہجد کہتے ہیں۔ اسی طرح
اگر بارش نہ ہو تو نماز استسقا پڑھی جاتی ہے، اور اسی طرح سورج گراں ہو، چاند گراں ہو، نماز خسوف ہے، نماز کسوف ہے۔ پھر جو ہے ایک مسافر کی نماز ہے، ایک خوف کی نماز ہے، پھر ایک نماز جو ہے وہ ہے کہ جس کو حاجت کہتے ہیں، حاجت کی ہے۔ پھر وہ ایک نماز ہے جو تحیت المسجد ہے، مسجد میں آئے تو 2 جو نفل پڑھے جاتے ہیں۔ پھر تحیت الوضو ہے، وضو کے 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ تو پھر نماز استخارہ بھی ہے کہ انسان نے اللہ سے کوئی چیز طلب کرنی ہو تو نفل پڑھ کے پھر جو ہے وہ ایک خاص دعا مانگی جاتی ہے۔ پھر نماز ایک صلاۃ و تسبیح بھی ہے کہ جس میں 300 دفعہ جو ہے وہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ ساری نمازیں ہیں۔ اب کوئی بھی نماز ادا کرنی ہو تو اس کی ادائیگی سے پہلے 7 بنیادی ضروریات ہیں، 7 بنیادی رکن ہیں جن کو بجا لانا ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے جسم پاک ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ یعنی اگر غسل فرض ہے، غسل کیا ہو، وضو نہیں تو وضو کیا، جسم پاک ہو۔ نمبر 2 لباس پاک ہو، یعنی اس کے اوپر کوئی گندگی نجاست نہ ہو جس کو شریعت نے نجاست کہا ہے۔ نمبر 3 جس جگہ نماز پڑھ رہو بھی پاک ہو، نماز پڑھنے کی جگہ بھی پاک ہو۔ بلکہ فقہی مسئلہ ہے کہ اگر جگہ پلید ہو، گندی ہو، انسان جو ہے وہ سجدہ کرے، بدبو آئے تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو لہٰذا اس کا دھیان رکھنا بھی ضروری ہے کہ جگہ پاک صاف ہو، بچوں نے کوئی پیشاب نہ کیا ہو، گندگی کی غلاظت نہ ہو، بدبو کا ماحول نہ ہو۔ تو اسی لیے اپنے گھروں میں بھی جو نماز والا کمرہ یا حصہ یا جگہ عموماً اس کو پاک صاف رکھا جاتا ہے اور رکھا جانا بھی چاہیے۔ تو جسم پاک، لباس پاک، جگہ پاک۔ پھر جو ہے چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ نیت بھی ہو نماز کی، یہ پتہ ہو میں فرض پڑھ رہا ہوں، یہ واجب ہے، یہ سنتے موقع ہے، غیر موقع ہے، نوافل ہے، یہ فجر ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہے یا تہجد ہے، تو نماز کی نیت بھی ہو۔ پھر نمبر 5 جو ہے پھر قبلہ رخ ہو، منہ طرف کعبہ شریف، یہ نہیں کہ جدھر دل چاہے منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں، منہ طرف کعبہ شریف جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ پھر جو ہے اس کے بعد یہ ہے کہ نماز کا وقت بھی ہو، یعنی یہ نہیں کہ وقت ہوا ہی نہیں تو آپ ابھی فجر کا وقت ہی نہیں ہوا تو فجر کا وقت فجر پڑھ کے فارغ ہو جائے، نہیں، اور ابھی ظہر کا وقت ہی نہیں ہوا تو فجر کے ساتھ ہی پڑھ کے نکل جائے، نہیں، اس کا وقت ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ 6 چیزیں۔ 7ویں نمبر پہ سطر کو ڈھانپنا، کہ اب جب نماز پڑھنے لگے ہیں کہ یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ نکر پہن کے جو ہے میں نماز پڑھوں، نہیں، اس کے لیے سطر ڈھانپنا، مردوں کا بھی سطر ہے، عورتوں کا بھی سطر ہے، تو اپنے جسم کو کپڑے سے ڈھانپنا۔ تو یہ فقہی مسائل میں یہ 7 یہ چیزیں۔ پھر جب نماز شروع کرے گا تو پھر جو بنیادی ہیں، ویسے تو اس کے 7 فرائض ہیں اور اس کے جو 7 پہلے فرض ہو گئے، 7 نماز کے دوران ہیں تو یہ 14 بنے۔ تو پھر کچھ واجبات ہیں، وہ 28 واجبات ہیں، پھر آگے سنتے ہیں مستحبات ہیں۔ تو نماز جب شروع کریں گے پھر جو 7 ایسے رکن جس کے بغیر نماز دوبارہ دہرانی پڑ جاتی ہے، وہ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ ہے، یعنی اللہ کہہ کے ہاتھ باندھنا، اللہ کو کہہ کے نماز میں داخل ہونا۔ پھر اس کے بعد قیام ہے، کھڑے ہونا جو ہے، بعض کا تو نماز کھڑی ہوتی ہے، لوگ دوڑ کے شامل ہو جاتے ہیں، نہ تکبیر تحریمہ پڑھی اور نہ قیام کیا اور سیدھا رکوع میں کہتے ہیں یہ ہماری رکعت ہو گئی ہے، تو ایسے نہیں ہوتا جی۔ نیت، اس کے بعد تکبیر تحریمہ، اس کے بعد قیام، پھر اس کے بعد جو ہے چوتھے نمبر پہ قرات، تو قرات جو ہے وہ بھی ضروری ہے، پھر رکوع وہ بھی ضروری ہے، پھر سجدہ بھی ضروری ہے، اور 7ویں نمبر پہ جو قعدہ اخیرہ ہے، آخری قعدہ کا مطلب تشہد کے لیے تحیات پڑھنے کے لیے بیٹھنا۔ تو یہ 7 جو ہے اس کے نماز کے دوران فرائض ہیں، شرائط ہیں۔ اگر غلطی سے کوئی مس ہو جائے تو پھر نئے سرے سے انسان کو نماز شروع کرنی پڑتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے آگے کچھ واجبات ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنا، پہ در پہ وہ ارکان ادا کرنا، جو فرائض ہیں ان کی پہلی 2 رکعتیں جو ہیں ان میں صرف فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملانا اور باقی 2 میں نہیں ملانی، لیکن سنتیں ہیں ان کی 4 رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد بھی کوئی نہ کوئی سورت ملانا، یہ واجب ہے۔ پھر نماز عیدین جو ہوتی ہیں ان کے اندر وہ 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔
پھر جو جمعے کی نماز ہے، پھر جو ہے وہ وتر کی نماز ہے، پھر تو یہ جن میں اونچی قرات کی جاتی ہے، بعض جماعت نماز پر اونچی قرات کرنا یہ واجب ہے، جن میں خاموشی سے کی جاتی ہے خاموشی سے کرنا۔ تو جو واجبات اگر ان میں سے ایک یا ایک سے زیادہ کوئی واجب رہ جائیں تو اس کا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر آخر میں عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرتے ہیں اور تسبیحات پڑھتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اتحیات نئے سرے سے پھر شروع کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سجدہ سہو۔ ایک یا ایک سے زیادہ واجب اگر بھول کے رہ گئے ہیں تو ایک سجدہ سہو کرنے سے یعنی بجا لانے سے وہ نماز مکمل ہو جاتی ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے واجب چھوڑے گا تو پھر نہیں، پھر تو نماز اس کو کرنی پڑے گی۔ تو اگر بھول کر رہ جاتا ہے تو سجدہ سہو ہے۔ تو یعنی یہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے فقہی مسائل جو ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں، تو ان کو پیش نظر رکھنا۔ اور سرکار نے فرمایا کہ نماز خود بھی قائم کرو، اپنے بچے جو ہیں ان کو بھی نماز کی طرف رہنمائی کرو۔ تو ان فقہی مسائل کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ جو وضو کے آداب ہیں وہ بھی شرائط کا پتہ ہو۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين۔ وضو کے آداب وہ ساری شرطیں پوری کی جائیں، اگر غسل ہے تو غسل کے آداب پوری کیے جائیں۔ اب ان کی بہت ساری بھی تفصیلات آ جاتی ہیں، جسم کی پاکی کے لیے، کپڑوں کی پاکی کے لیے، جگہ کی پاکیزگی کے لیے، تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ خود بھی پڑھیں، نہ سمجھ آئے تو اہل علم سے پوچھ لیا جائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں طریقہ نہیں آتا تو کسی صاحب ذکر سے جو چیزوں کو سمجھتا ہے ان سے سیکھ لو۔ تو صحیح سر، بہت یہ ضروری چیزیں تھیں جو کہ آپ نے بتائیں، اور واقعی مطلب ایسا ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا۔ اچھا، یہ میری نالج میں پہلی دفعہ بات آئی ہے کہ اگر کہیں بھی کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں دوبارہ سے ریپیٹ کرنا پڑے گا نماز کو۔ ہاں، یعنی اگر فرض رہ گیا ہے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، لیکن اگر واجب جو ہے وہ بھول کے رہ گیا ہے تو اس کا پھر وہ سجدہ سہو آخر میں کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا نا، وہ واجبات اگر وہ تفصیلات میں جائیں تو 14 تو ہو گئے فرائض، بنیادی شرائط، اور تقریباً 28 کے قریب واجبات ہیں۔ بعض کیفیات میں زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، بعض میں کم بھی ہو جاتے ہیں، تو ان کو بھی آنر کرنا ضروری ہے۔ پھر اس کے کچھ سنتیں ہیں، یعنی نماز کے جو سنتے ہیں ان کو پیش نظر بھی رکھنے کی کوشش کی جائے۔ پھر کچھ مستحبات ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن کا حافظ ہونا آسان ہے، نماز کا حافظ ہونے لگتا ہے۔ ان کو سمجھنا بھی ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ پھر یہ تو ایک جسمانی ظاہری تقاضے ہیں، کچھ اس کے باطنی بھی تقاضے ہیں، کہ جس طرح قرآن نے کہا کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ تو جب ہم اس کے فوائد و ثمرات کی طرف جائیں گے تو اس میں پھر عرض کرتا ہوں کہ سرکار نے فرمایا کہ دیکھو، اگر کسی شخص کے گھر کے باہر کوئی چشمہ جاری ہو یا نہر ہو اور وہ دن میں 5 دفعہ اس میں غسل کرتا ہو، تو مجھے بتاؤ کیا اس کے جسم پہ کوئی گندگی غلاظت رہ سکتی ہے؟ عرض کی نہیں، ضروری تو ممکن ہی نہیں۔ ساتھ جو 5 دفعہ غسل کرتا ہے تو فرمایا بس نوٹ کر لو کہ جب انسان 5 وقت نماز ادا کرتا ہے تو اس کا جسم بھی پاک ہوتا ہے، لباس بھی پاک ہوتا ہے، جگہ اور ماحول بھی پاک ہوتا ہے۔ تو وہ جب ارکان سارے ادا کرتا ہے تو اس کے اللہ ظاہر کو بھی پاک کر دیتا ہے، اور اس کے قلب و روح کو بھی ہر گندگی سے، ہر قسم کی غلاظت سے، کفر سے، شرک سے، بدعات سے، حسد سے، کینے سے، لالچ سے، تکبر سے، غصے سے، گندی خواہشات سے، اور جو جتنے بھی ناپسندیدہ جذبے ہیں وہ اللہ اس کے دل سے نکالتا چلا جاتا ہے، اور اخلاص پیدا ہوتا جاتا ہے، للہیت پیدا ہوتی جاتی ہے، تقوی پیدا ہوتا جاتا ہے، اور وہ اللہ کے قریب نہیں بلکہ قریب ترین ہوتا چلا جاتا ہے۔ بہت خوب۔ اچھا لسنرز، یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں، سنتے رہیں FM 107 کا اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ
جی لسنرز ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں اصلاح احوال اور ہم آج بات کریں نماز کے حوالے سے اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں. تو جی ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ نماز جیسے گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، حصار ہے، اگر نماز ادا نہ کی جائے تو اس کے پھر کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ دیکھ لیں کہ دیکھو سرکار نے فرمایا کہ جو نماز جو ہے اس نے قائم کیا، اس نے گویا کہ اپنا دین قائم کیا، اور بدقسمتی سے اگر اس نے نماز کو ہی ضائع کر دیا تو گویا کہ اس نے اپنے سارے دین کو ضائع کر دیا. تو جتنے نماز کی حسنات و برکات ہیں، فوائد ہیں، قلب و روح کی پاکیزگی، انسان کے ماحول کی پاکیزگی، پھر نماز کے اگر دیگر ہم فائد پہ دیکھیں، جو اخلاقی فائدے ہیں، جو روحانی فائدے ہیں، جو جسمانی فائدے، جو طبی فائدے ہیں، پھر جو ہے کچھ معاشرتی فائدے ہیں، بلکہ معاشی فائدے بھی ہیں. سرکار نے فرمایا جو نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، جو نمازیں ادا کرتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے. تو ایک تو انسان ان ساری نعمتوں سے محروم رہ گیا. پھر نماز اجتماعی جو ہے یہ ایک امداد باہمی کا بھی ذریعہ ہے. جب لوگ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں ایک دوسرے کے دکھ درد کا، مسئلے مسائل کا پتہ چلتا ہے. کوئی نہیں ہے تو پتہ چلے بیمار ہے تو تیمارداری ہو جاتی ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی ہے وہ تو ایک انسٹیٹیوٹ بھی تھا اصحاب صفا کا، ایک تعلیمی ادارہ بھی تھا، وہ ایک سیکٹریٹ بھی تھا، اور اس میں تو ہمہ جہت ایکٹیویٹیز تھیں، اور مسافرین بھی وہاں آ کے ٹھہر جاتے تھے. وہاں حاجت مند بھی آ کے ان کو بھی روزی روٹی کا سارا بندوبست ہو جاتا تھا. تو اللہ حاصل کیا سے بہت ساری برکتیں ہیں. ایک تو انسان ان سے محروم ہوا، دوسرے نمبر پہ وہ اللہ کے حکم عدولی کی وجہ سے قرآن میں اللہ فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. بھائی جو ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، اس سے اعراض کرتا ہے، ترک کر دیتا ہے، تو اب ذکر میں سب سے جامع ترین ذکر وہ نماز ہے، جس کو سرکار نے کہا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور قرآن نے کہا کہ تو سجدہ کر اور اللہ کے قریب ترین ہو جا. تو وہ اس نے نماز جیسا یہ عمل جو ہے اس سے منہ پھیر لیا، فإن له معیشۃ ضنکا، تو ہم اس کی معیشت جو ہے اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. یعنی سادہ لفظوں میں کہنے کو کا پانی بند کر دینا، کہ انسان جو ہے جس کو چاروں شانے چت لٹا کر اس کی پٹائی کرنا، اس کا علاج کرنا. اب یہ نہیں کہ وہ فوراً نماز نہیں پڑھی تو فرشتے آئیں گے اور ادھر اس کو کان پکڑا کے یا مرغا بنا کے اس کو لتر پولا کریں گے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنی حسنات و برکات سے وہ بیچارہ بد نصیب یکدم اس سے محروم رہ گیا، اور جو رزق میں برکت ہونی تھی وہ بھی نکل گئی، جو دیگر اس کو فائدے پہنچنے تھے ان فائدوں سے محروم رہ گیا. اس کے ذہنی قوا مضبوط نہیں، اس کی اپنی زندگی صحت محفوظ نہیں. تو وہ جتنے اس کے ساتھ جو فوائد و ثمرات ہیں انسان ان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. بلکہ فرمایا والذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، جو ہمیں بلا دیتے ہیں، ہمارے ذکر کو ترک کر دیتے ہیں، تو ہم تو ان کی ایسی مت ماری جاتی ہے کہ وہ اپنے ہی نفع نقصان کے شعور سے بھی واری ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے نفع نقصان کے شعور کو بھی بھول جاتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، تم اللہ کا ذکر کرو اللہ تمہارا ذکر کرے گا. اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ تم اللہ کے حکم کو آنر کرو، اللہ تمہاری خواہشات کو پورا کرے گا، اللہ تمہارا ممد و معاون بنے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، اس کا ہم ہر حکم مانیں گے اور اس کے حکم کے ساتھ ہی ہم آگے چلیں گے. تو پھر کیا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ان پہ فرشتے بھیجتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، انہیں خوشخبری دو ہم نے جتنے وعدے کیے ہیں وہ سارے پورے کیے جائیں گے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست، آخرت میں بھی تمہارے دوست. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہاری خواہش ہوگی
وہ بھی پوری کی جائے گی، جو وعدے کیے ہیں وہ بھی پورے کیے جائیں گے۔ نزلا من غفور رحیم، یہ بخشنے والے مہربان رب کی طرف سے تمہارے لیے نعمتیں ہوں گی۔ تو گویا کہ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں تم میرا حکم آنر کرو، تم میری خواہش کو آنر کرو، میں تمہاری آرزوؤں کو آنر کروں گا۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اتنا اللہ کے ذکر میں عبادت میں مصروف ہوا کہ اس کو دعا مانگنے کا بھی موقع نہیں ملا تو اللہ اس کو دعا مانگنے والوں سے بغیر مانگے ہوئے زیادہ عطا کرے گا۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں کہ وہ معاشرہ جس کے اندر نماز کا اہتمام نہیں ہوتا، بے نمازی کے رجحان ہوتا ہے، اس گھر میں بے برکتی، اس قلب میں بے برکتی، اس ماحول میں بے برکتی۔ یہی وجہ ہے کہ 4 فقہا ہیں جو بڑے بڑے، امام اعظم ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل ہے۔ تو ان 4 فقہا میں سے 3 فقہا کا مشترکہ فتویٰ یہ ہے کہ جو نماز کا منکر ہے وہ کافر ہے، اور نہ پڑھنے والا اتنا گناہگار ہے کہ اگر وہ مسلسل نماز سے روگردانی کرتا ہے تو تینوں نے کہا اس کو پھانسی دے دیں، اس کو زندہ رہنے کا ہی حق نہ دیں۔ جو اللہ کا حکم جو 750 دفعہ اس نے نماز میں دیا، قرآن میں دیا، اور 1500 سے زیادہ بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کانوں پہ جوں نہیں ریکھتی، حق میں وقت کا فرض ہے پڑھوائی ان سے نماز، لیکن پھر بھی چھوڑتا ہے۔ صرف امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ اس کو جیل میں بند کر دیں اور اس کی نمازوں کو واچ اوور کریں، اور جب سچی توبہ کر لے، پکا نمازی ہو جائے، پھر اس کو باہر نکالیں۔ لیکن اگر باہر نکل کے پھر اگر وہ پیدل سے نماز کو اگنور کرتا ہے، ضائع کرتا ہے، پھر انہوں نے کہا پھر اس کا وہی علاج ہے کہ اس کو اس دنیا سے ہی فارغ کر دیا جائے۔ گویا کہ یہ ایک ایسی محترم شان عبادت ہے کہ اللہ نہیں چاہتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ بندہ ایک مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اور پھر اللہ کا حکم ایک دفعہ دے دینا ہی کافی ہے، وہ 750 دفعہ کہہ رہا ہے، اور اللہ کا نبی ایک دفعہ کہہ دے کافی ہے، 7500 بار کہہ رہا ہے۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں سرکار نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ نماز کے لیے میں کسی کی ڈیوٹی لگاؤں، وہ خود نکل جاؤں اور میں دیکھوں کون لوگ ہیں جو نماز کی ادائیگی نہیں کرتے، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ آپ رحمت للعالمین، لیکن بے نماز کے لیے یہاں تک آپ نے کہا، لیکن مجھے بچوں، بوڑھوں، کمزوروں، بیماروں کا خیال ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اچانک اس کا گھر سڑ جاتا، آگ لگ جاتی، کاروبار تباہ ہو جاتا، اول اولاد اس کی وہ ساری کی ساری ہلاک ہو جاتی، تو اس کا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا ایک نماز کو جان بوجھ کے ترک کرنے سے اس کا نقصان ہوا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، قرآن میں اللہ نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے ایک بھی نماز چھوڑی تو اس نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے، جو اس کو بتدریج جہنم تک بھی لے کے جا سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں جو ہے نماز کے فوائد کو فوکس کریں۔ نقصانات بہت سارے ہیں، علم میں ہونا چاہیے، لیکن اللہ کی رحمتیں جو ہیں ان کو سامنے رکھ کے اس کی زیادہ سے زیادہ ترویج کریں تاکہ یہ حسنات و برکات ہم اپنے دامن میں سمیٹیں۔ لیکن جو نقصانات ہیں بہرحال وہ بھی بیان تو کرنے چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، تمام مسلمان بالخصوص نوجوان نسل جو ہے ان کو کیسے نمازی بنا کے ایک مثبت کا انقلاب لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، وہ کہتے ہیں 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ، یعنی بنیادی جو ہے who will bell the cat۔ اب دیکھو سب کو علم ہے، اب نماز کا جو حکم ہے، کوئی کلمہ پڑھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا یا یہ تو فضول عمل ہے، معاذ اللہ۔ ہر کلمہ پڑھنے والا جانتا ہے یہ فائدے، وہ فائدے، وہ فائدے، یہ فائدے۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنے استاد محترم سے پوچھا، حضور آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ فرمانے لگے بیٹا ہم کیا کریں، آپ اپنے ہی باز کا پیٹ ننگے ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اب دنیا میں کہنے کو تو 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، لیکن جو محتاط جو ہے، وہ جو تجزیہ کیا گیا ہے یا انالیسس کیا گیا یا سروے، جس طرح یہ ماہرین نفسیات سروے کرتے ہیں، دیگر عمرانیات والے بھی سروے کرتے ہیں،
افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بمشکل 5 سے 7% فرماتے ہیں بہت زیادہ ہیں، بمشکل 3 سے 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور 5 سے 7% لوگ ہیں جو جمعہ پڑھتے ہیں، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے بہت سارے وہ اتنا مصروف ہو عید بھی نہیں پڑھتے، بلکہ اب کیا بندہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں کہ سارے شہر نے پہن لیے دستانے۔ ہماری ایک عزیزہ کہنے لگی میں نے بیٹے کو آسٹریلیا بھیجا ہوا ہے تو خاصا پیسہ اس پہ لگا، میرا 1 کروڑ سے زیادہ روپیہ لگا ہے، اور پلس جو ہے ابھی کیونکہ وہ پڑھ رہا ہے، ہم چودھری صاحب ہے، اکلوتا بیٹا ہے، زمینیں ہیں اور بڑا مال اسباب اللہ نے دیا ہے، اور اب آپ سے اب ہمارے استاد ہیں، شیخ ہیں، مرشد ہیں، چھپا نہیں سکتے اس بد نصیب کو۔ جو انہوں نے گالی نکال کے کہا ہمیں پھر بھی دوسرے تیسرے مہینے جو ہے وہ 50 اور 70 باقی لاکھ روپیہ اس کو بیچنا پڑتا ہے، اور وہ اپنے وہاں بھی چودراہٹ اس نے بنائی ہوئی۔ تو اس کے لیے کوئی بتائیں کہ کوئی ایسا وظیفہ ہو کہ وہ کامیاب ہو جائے، ڈگری ہو جائے اور نوٹ شوٹ بھی کمائے، وہاں وہ ڈالر شالر کمائے تو ہمیں بھی فائدہ ہو۔ تو میں نے کہا میری بہن بلکہ بیٹی عرض یہ ہے کہ اب ہمارے پاس تو جتنے راستے ہیں وہ یہی ہیں، بھائی باوضو رہیں، ہمارے پاس یہی راستے ہیں جی، تم 5 وقت کی نماز پڑھنی، ہمارے پاس یہی ہے بھی روز قرآن پڑھنا ہے، ہمارے پاس تو یہی تعلیم ہے کہ غلط اعمال سے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے سورۃ قریش پڑھیں یا سورہ علم نشرہ پڑھیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت ہوگی، جان میں برکت ہوگی، مال میں برکت ہوگی، اور جو انسان چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی نصیب ہو دنیاوی اعتبار سے بھی، اللہ یقیناً اپنے مخلص بندوں کو وہ بھی عطا کرتا ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ یہودیوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ظالموں تم نے کیا کیا، تم نے میرے وعدے بلا دیے، میں نے تو کہا تھا تم میرے وعدے پورے کرنا، میں اپنے وعدے پورے کروں گا، اوف بیاہدکم، تم میرے وعدے پورے کرو میں تمہارے کروں گا، تم نے یہ کیا کیا، میرے نبی کا بھی انکار کر دیا، قرآن کا انکار کر دیا، اور تم نے یہ سود کا نظام شروع کر دیا، اور تم نے زکاتیں ضائع کر دی، اپنی عبادتیں ضائع کی۔ ظالموں اگر تم متقی ہو جاتے، پرہیزگار ہو جاتے، میرے آخری نبی کا بھی کلمہ پڑھ کے اس راستے پہ چلتے، اللہ تمہیں رزق دیتا، زمین سے بھی، آسمان سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، 6 سمتوں سے اللہ تمہارے اوپر رزق کی بوچھاڑ کر دیتا، برسات کر دیتا، لیکن تم نے تو پتہ چلا کہ ان الارض نورث من عبادک المخلصون، قرآن میں بھی اللہ فرمایا کہ یہ زمین ہم نے اپنے مخلص بندوں کو وراثت میں دے دی ہے، جہاں میں راس ہے جان باز مومن کی، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ تو میری بہن، میری بیٹی، بات یہ ہے کہ اس بچے کو ہم کیسے اس کو کہو نماز پڑھے؟ تو اس نے کہا جی حضرت آپ سے میں نے درس سنا تھا نماز کا، تو میں نے اس کو کہا تھا وہ فلانے ٹمکانے نماز بھی پڑھیا کر، کہتا اماں 2 سال سے تو میں نے عید بھی کوئی نہیں پڑھی، تو آپ نماز کی بات کرتے، وہاں تو ٹائم ہی کوئی نہیں، کس ٹائم نماز پڑھیں، جمعہ پڑھیں، وہاں تو مسجد بھی کوئی نہیں ہے تو بہت دور ہے، کون جو ہے 1 میل یا 2 میل چل کے جب، تو کہا ظالمہ تو کمرے میں گھر پڑھ لے، اماں اتنا وقت ہی نہیں ہوتا، میں پیزا پہ جاتا ہوں، میں اسکول جاتا ہوں، میں کالج جاتا ہوں، میں یونیورسٹی جاتا ہوں، میں یہ میں وہ میں۔ تو میں بتایا اب چودھرانی صاحب میں یہاں کیا کر سکتا ہوں، آپ کا بچہ جو ہے وہ عید کی نماز سے محروم ہو گیا، آپ نے اس کو پیسہ لگا کے امریکہ بھیج دیا، آسٹریلیا بھیج دیا، یورپ بھیج دیا، انگلینڈ بھیج دیا، اور وہ بیچارہ اپنے دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، نماز سے ہاتھ دھو۔ اگر وہ سارا امریکہ لٹ کے بھی تمہیں لا کے تیرے قدموں میں رکھ دے تو کیا وہ جو نمازیں ضائع ہوئی، وہ جو اللہ کی بہت سے احکامات پامال ہوئے، کیا سمجھتے ہو کہ وہ اس کا ازالہ بنتا ہے؟ تو اس لیے یہ میری بیٹی بہت ہی نازک ترین پہلو ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ بالکل یہ قابل عمل ہے، اس میں سب سے پہلی ڈیوٹی تو ماں باپ کی ہے۔ آپ کہیں گے جب ماں باپ ہی بے نماز ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جی وہ کہتے ہیں نا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو پھر کیا کریں؟ اب علماء کی ڈیوٹی ہے، مشائخ کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے، اور بلکہ آج کل تو میں کہوں گا جس طرح آپ دیکھیں یہ نیشنل ریڈیو قطر سے آپ یہ نماز، یہ
افہام دین اور اصلاح احوال کے لیے کتنی تگ و دو کر رہے ہیں. اگر سارے اسی طرح اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ کوششیں کریں، جب ماہ رمضان میں دل مائل ہوتے ہیں، شیطان پایا زنجیر ہوتے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ہر طرف ہوتی ہیں، نیکیوں کے اجر بڑھ جاتے ہیں، تو ایک یہ ٹریننگ کورسز جو ہے وہ ہر درجے پہ ہر جگہ پہ ہو. علماء ڈیوٹی ادا کرے، مشائخ ادا کرے، اساتذہ ادا کرے، میڈیا والے ادا کرے، تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے. ٹارگٹ اگر بنا لیں، دیکھو یہودیوں نے ایک ٹارگٹ بنایا، میں نے ان کو ہسٹری پڑھی، انہوں نے کہا آج ہمیں یہودی کا لفظ گالی ہے. اور یہ حال تھا کہ وہ بیچارے کلینکس میں جاتے تھے تو ادھر وہاں ان کے کوئی دوائی بھی نہیں دیتا تھا، اتنی بدترین ان سے نفرت کی جاتی. بلکہ میرا بڑا بیٹا حافظ محمد عمر فاروقی، جو امریکہ کا دوسرا سب سے بڑا ہاسپٹل اور جوز کا جو ہے سب سے پہلا بڑا ہاسپٹل ہے سیڈر سنائے ہاسپٹل، اس میں وہ ایز اے سائنٹسٹ آیا تو کہتا ہے بابا جان میں نے اس کی ہسٹری پڑھی، یہ ایک کسی یہودی کا چھوٹا سا گھر تھا اور انہیں کوئی دوائی نہیں دیتا تھا کسی ہاسپٹل میں، تو اس نے اپنی ایک بیٹھک جو ہے وہ وقف کی کہ یہاں چھوٹی سی ڈسپینسری بنا لی جائے. تو وہ ادھر پھر وہ یہودی علاج معالجہ کراتے. پھر آہستہ جب مر گیا تو اس نے اپنا وہ 4 مرلے کا مکان ہی کہا جی اس کو ڈسپینسری کے طور پہ قبول کر لیں. تو یہ حالات تھے. اور وہاں سے بڑھتے بڑھتے آج امریکہ کا جو پورا ایک بر اعظم ہے دوسرا بڑا ہاسپٹل ہے. تو انہوں نے اس وقت یہ تیہ کیا کہ 100 سال کا ہم ٹارگٹ رکھتے ہیں، پوری دنیا کی معیشت پہ ہم نے قبضہ کرنا ہے، ٹیکنالوجی پہ قبضہ کرنا ہے اور اپنے اشاروں پہ سیاست پہ قبضہ کر کے چلانا ہے. تو انہوں نے تہیہ کر کے، بلکہ مجھے یہ امریکہ جو وزٹ ہوئے میں نے دیکھا کہتے ہیں کہ یہاں کمپلسری ہے ہر یہودی بچے کے لیے روز ایک بک اس کو پڑھاتے ہیں، لازمی مطالعہ کرے. اور اس قدر وہ محنت کرتے اور کرواتے ہیں کہ بتدریج میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے تہیہ کیا، آخر وہ بھی تو نبیوں کے ماننے والے ہیں، وہ بھی ابراہیم کا پیروکار ہو، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا عمل سمجھتے ہیں. تو ہمارے پاس بہترین مذہب دین اسلام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن ہے. ہم اگر سارے یہ تہیہ کر لیں کہ ہر مسلمان کو 5 وقت کا نمازی بنانا یہ ٹارگٹ ہے، چاہے 1 سال لگے، 2 سال لگے، 5 سال لگے، 10 سالہ منصوبہ بنائیں، آپ ساری قوم کو نمازی بنا دیں، بہت سارے جرائم، بہت ساری آفتیں، مصیبتیں معاشرے سے وہ جڑ سے اکھڑ جائیں گی. دیکھو تاریخ موجود ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، اب وہی بنو امیہ کا دور ہے جہاں ایک وقت میں یزید بھی تھا، اور وہی دور ہے اسی خاندان کا عمر بن عبدالعزیز ہے. تو اس کے دور میں ہر طرف انتشار چلا گیا، اور عمر بن عبدالعزیز کے دور میں جو جیل میں جاتا وہ تہجد گزار نمازی بن کے آتا. آپ نے پابندی لگا دی جو جیل میں بھی اگر آتا ہے اور وہ اتنے نوافل پڑھے گا 5 نمازوں کے علاوہ، اتنا قرآن پڑھے گا، اتنی سزا معاف ہو جائے گی. اور جگہ جگہ آپ نے مساجد بنا دی، مدارس کھول دیے حدیث کے لیے، قرآن کے لیے. انہوں نے نیکی کے اتنے مرکز قائم کیے کہ وہ خلفائے راشدین کے دور کی یاد انہوں نے تازہ کر دی. تو اگر حکمران یہ چاہیں، میڈیا یہ چاہے کہ ہم نے پوری قوم کو نمازی بنانا ہے، تو پھر اللہ کا وعدہ تو موجود ہے. جب ہم اوورال جو ہے جب نماز نہیں پڑھیں گے تو خوف خدا کہاں سے آئے گا؟ جب ہم اللہ کا حکم نہیں مانیں گے تو مخلوق کا حکم کیسے مانا جائے گا؟ اسی لیے فقہا کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کو آنر نہیں کر رہا وہ تمہارے امانتوں کی پاسداری کیا کرے گا. لہذا بے نماز کسی سرکاری عہدے پہ فائز ہی نہیں ہو سکتا، اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی اگر اسلامی معاشرہ ہو. تو اگر ہم اس کو ٹارگٹ بنائیں تو میں سمجھتا ہوں، بلکہ چلو ہم ساری دنیا کا ٹھیکہ نہیں لیتے، اپنے گھر کا تو لے سکتے ہیں. اپنی بیوی ہے، اپنا شوہر ہے، اپنے بچے ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے ایک بیٹی آئی تو اس نے کہا حضور میری خواہش ہے میرا شوہر 5 وقت کا نمازی ہو جائے، اور ویسے جو ہے وہ کبھی کبھی پڑھ بھی لیتا مہینے میں 1-2 دفعہ. تو میں نے کہا پھر تھوڑا سا تم بھی رول ادا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں. انہیں میں پھر میں نے چند ایک ٹپس بتائے.
میں نے تم نے یہ ٹپس کو فالو کرو. بہرحال ہفتے بعد آئی تو اس نے کہا کہ انہوں نے 3 کو شروع کر دی ہیں. 12 مہینے بعد ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا میرا شوہر 5 وقت کا نمازی ہو گیا. تو پھر جو ہے وہ ان کو بھی لے کے آ گئی, تھوڑی دیر بیٹھے, کوئی ذکر اذکار, کوئی باتیں اللہ والوں کی. تو میں کوئی مبالغہ میزی نہیں کرتا, لیکن اس نے خود کہا کہ فاروقی صاحب کوئی نماز نہیں چھوٹتی, تلاوت بھی باقاعدگی سے کرتا ہوں, بلکہ مجھے بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے, میں اب تہجد بھی پڑھنے لگ گیا. ماشاءاللہ. تو یعنی اگر ٹارگٹ بنا لیں کہ ہم ایک گھر کو, اپنے گھر کو نمازی بنانا ہے, تو آپ پھر دیکھیں اس کی برکتیں. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, لوگ آتے گئے, وہ کارواں بنتا گیا. سرکار بھی تو اکیلے ہی تھے, اور سارا خطہ معاشرہ جو ہے پورا عرب کی کایا ہی پلٹ دی. خلفائے راشدین بھی 4 ہی ہیں, تو 56 لاکھ مربع میل تک یہ نظام قائم کر گئے. تو ہم اپنے گھر میں نہیں کر سکتے, اپنی فیملی میں نہیں کر سکتے. تو یہ تو اللہ کے وعدے ہیں کہ وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو سکتا نہیں. ہمت کرے انسان تو کیا ہو سکتا نہیں. اس نے کہا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. ترجمہ علامہ اقبال نے کیا, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جہاں نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اللہ فرماتا ہے کہ تم 1 قدم بڑھاؤ, میں 70 قدم تمہاری طرف آؤں گا. تم چل کے آؤ, میں دوڑ کے آؤں گا. تم دوڑ کے آؤ, میری رحمت فوراً تمہیں اچک لے گی. اے میرے بندے, تو تھوڑی سی کوشش تو کر. لیس للانسان الا ما سعی, تو کوشش تو شروع کر, باقی جو ہے وہ تیرے لیے راستے میں ہموار کروں گا, آسان کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, صحابہ اکرام نے کیا, اہل بیت طہار نے کیا, اولیاء اکرام بزرگان دین جو پوری دنیا میں آتے تھے کہ ان کے پاس کوئی رانی توپیں یا کوئی F-16 نہیں ہوتا تھا, لوٹا مسلح ہوتا تھا, قرآن ہوتا تھا, اور کیا تھا ان کا کردار تھا. تو انسان اگر عزم کرے تو اللہ رب العالمین اس کا وعدہ ہے کہ تم قدم بڑھاؤ. ادعونی استجب لکم, دعا بھی مانگو, کوشش بھی کرو. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ایمان کے تقاضے تم پورے کرو, دل چھوٹا نہ کرو, غم زدہ نہ ہو, جو ہر جگہ غالب تم ہی آ کے رہو گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جی, تو بہت ہی خوبی کے ساتھ یہ ٹاپک جو ہے کور کیا آپ نے, اور اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا سر. انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوتی ہے, اور کل کا ٹاپک بھی ہمارا بہت اہم ہے. قرآن و حدیث میں انبیاء علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں ان کے حوالے سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے. تو آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. کل انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے, اور سامعین کی جن کے سمع خراشی کر رہے ہیں, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں, لیکن کیونکہ جو اللہ نبی کی تعلیمات ہے یقیناً انشاءاللہ ہم سنتے جائیں گے, تو اس کی برکتیں اللہ انشاءاللہ اپنے فضل سے خود ظاہر بھی کرتا جائے انشاءاللہ. چلیے جی لسنرز, آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے. آپ سنتے رہیں FM 107. ہماری طرف سے اللہ حافظ.